الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دعوت کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں کسی بزرگ کی نیاز کی جاتی ہے، اور نیاز کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو بتانا اسلامک ہیروز کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں، اور ساتھ ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعوت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کیوں نہ، جب ہم دعوتیں تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں، عام طور پہ گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی بزرگ کی نیاز کر دی جائے، ثواب کی نیتیں شامل کر لی جائے، ساتھ ہی جو گفتگو ہو رہی ہوں، تو عام طور پہ گفتگو جو ہے مختلف چل رہی ہوتی ہے، کبھی بے حیائی بھری گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے غیبت چغلیہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ غیبت چغلیہ بہت سننے میں آتی ہے ایسی دعوتوں میں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں عام طور پہ، تو کیوں نہ اس گفتگو کو بھی دینی گفتگو بنا دیا جائے، کسی خاص موضوع پہ پیاری سی گفتگو ہو کہ کسی کی اصلاح کا سامان بن جائے، اور اس پوری دعوت کو ہم جو ہے ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ تو یہی ہمارے پروگرام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ آج ہر گھر میں ایک شکایت عام ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم جتنا کماتے ہیں کم پڑ جاتا ہے، تو آمدنی اور اخراجات یہ میچ نہیں ہو پاتے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ آمدنی اور اخراجات یہ میچ نہیں ہو پاتے۔ ہم جب 50,000 کما رہے تھے تو ہمارا خرچہ 60,000 تھا، ہم جب 60,000 کمانا شروع ہوئے خرچہ ہو گیا 80,000، ہم جناب 1,00,000 کمانا شروع ہوئے خرچہ ہو گیا 1,00,000۔ جتنا کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی جناب، کیا کہتے ہیں، پورا نہیں ہوتا وغیرہ۔ تو اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل چنیں گے۔ آئیے آصف بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا نیاز بنا رہے ہیں۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بنا رہے ہیں حضرت؟ حضرت کباب فرائی بنایا جا رہا ہے اس ٹائم۔ کباب فرائی، کوئی خصوصیت اس کی کباب فرائی یا عام سی کبابوں کی طرح؟ سر وہ جیسے وہ سیخ کباب بنتے ہیں، یہ گھی کے اندر فرائی ہو جاتے ہیں، تو یہ کباب فرائی یہ سمجھے سیخ کباب ہی ہے، لیکن بغیر جو ہے وہ اس کے کوئلے والے اس سے باہر کے۔ صحیح ماشاء اللہ۔ چلیں جی، آپ اپنا نیاز بناتے رہیں، ہم پروگرام جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ امت کو پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے برکتیں حاصل کریں گے، اور مولانا عدنان مدنی چشتی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول چنیں گے، اور ہمارے نعت خواں سہیل اتاری کا بھی ساتھ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، ان سے نعتیہ کلام سنیں گے، اپنے دلوں کو انشاءاللہ منور کریں گے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کی بربادی کا اہم سبب جو ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ان کے نوجوانوں کی بیکاری اور بچوں کی آوارگی ہے۔ پاکستان کے مسلمان پر اخراجات زیادہ اور آمدنی کے ذریعے محدود، بلکہ قریباً نابود ہے۔ یقین کریں کہ بیکاری کا نتیجہ ناداری ہے، اور فرماتے ہیں ناداری کا انجام قرضداری، اور قرضداری کا انجام ذلت و خواری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں
بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ناداری اور مفلسی صدہا عیبوں کی جڑ ہے۔ چوری، ڈکیتی، بھیک، بدماشی، جعلسازی اس کی شاخیں ہیں، اور جیل، پھانسی اس کے پھل ہے۔ جیل اور پھانسی اس کے پھل ہیں۔ مفلس کی بات کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ پیشہ ور وائز اور علماء کو بدنام کرنے والے مہذب بھکاری اعلیٰ درجے کا واز کہہ کر جب آخر میں کہہ دیں کہ بھائیو میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں مفلس ہوں، میری مدد کرو، ان دو لفظوں سے سارا واز بیکار ہو جاتا ہے۔ بھیک وہ کھٹائی ہے جو واز کے سارے نشے کو اتار دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مفلس کی نہ نماز اطمینان کی، نہ روزہ، زکوٰۃ و حج کا تو ذکر ہی کیا، یہ عبادتیں اسے نصیب ہی کیسے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی بیوی بچوں اور روٹی کپڑے کا غم عابد صاحب کو ملکوت کی سیر سے نیچے اتار لاتا ہے۔ نماز کی نیت باندھتے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ صبح بچے کیا کھائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیکاری سے بچیں، اپنے بچوں کو آوارہ نہ ہونے دیں اور نوجوانوں کو کام پر لگائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے آمدنی میں کمی کا، جیسا کہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اگر ہمارے بچے، اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ہم بچوں کی تربیت پر اس طرح توجہ نہیں دیتے، ہم شاید کبھی یہ سوچ رہے ہوں کہ یار میں نے زندگی میں اتنی محنت کی ہے، بچوں کو ذرا جو ہے میں اچھا ماحول دوں، ان کو آرام دوں وغیرہ، اس چکر میں بچوں کو ہم جو جناب ہر چیز تیار کر کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہماری توقعات ہوتی ہیں کہ اب بچے بڑے ہو جائیں گے، کچھ کما کر لائیں گے، تو ارے آپ نے ان کو جو ہے بڑا ہونے کہاں دیا، آپ نے ان کو جو ہے عادت ہی کہاں ڈالی ہے محنت کی۔ بچپن سے ہر چیز تیار مل گئی، کپڑے استری کیے ہوئے مل گئے، کھانا بالکل ریڈی تیار، آگے بیٹھے کھائے چلتے بنے، ان کی تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور اتنا لمبا سونا، اور آج ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے، اتنا جو ہے بچوں کو فارغ چھوڑ دیتے ہیں جناب۔ بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے 4-5 گھنٹے صبح کو، دن بھر کیا کر رہا ہے؟ فارغ پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، لگا ہوا ہے، جو کر رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب ایسا بچہ اب 18 سال کی ایج کو پہنچا، 20 سال کی ایج کو پہنچا، آپ چاہتے ہیں کہ کما کر لائیں، اس کی تو آپ نے خود عادت بنا دی ہے نکمے پن کی۔ تو یہ نکما پن، بیکاری ایک یعنی مختلف اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے گھر کی آمدنی کم ہونے کا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کما رہے ہیں 40-50 ہزار، ہمیں روز باہر سے تکہ لا کر کھانا ہے، باہر سے ہوٹلنگ کرنی ہے، ہر ہفتے ہمیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے۔ تو جب اس طرح کی حالت ہوگی تو ظاہر ہے کہ آمدنی اور اخراجات کبھی میچ نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال رزق حلال کمانے کی، بچوں پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمیں ان اسباب سے بچنا چاہیے۔ فضیلت حاصل جبھی ہوگی جب ہماری نکما پن کی عادت نہیں ہوگی، ہم کسب حلال کے لیے گھر سے نکلیں گے۔ تو اسلام جو ہے بڑی مذمت فرماتا ہے اس نکمے پن کی، اور رزق حلال کمانے والوں کے لیے اسلام جو ہے بہت زیادہ رزق حلال کمانے کے فضائل ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ رزق حلال جو اولاد کے لیے کمایا جائے اس کی کیا فضیلت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال کمانا یہ وہ عبادت ہے، بلکہ اس کو فرمایا گیا کہ ایک فریضے کے بعد یہ فریضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق حلال یہ فریضے کے بعد فریضہ، یعنی جس طرح عبادات کے معاملات کئی ہمارے اوپر فرائض ہیں، اس طریقے سے رزق حلال کی طلب کرنا، کسب کرنا، یہ بھی ان فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب آدمی کتنا کمائے اور اس کے اندر کیا اس کی لمٹ ہونی چاہیے، جو گفتگو آپ نے کی، سب ایک میانہ روی اگر اختیار کی جائے ہر معاملے کے اندر، واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جب کسی کام سے یہ میانہ روی کسی بھی معاملے سے نکل جائے نا تو پھر آدمی غلوب میں پڑتا ہے، اور جب اس غلوب میں پڑتا ہے، چاہے وہ بعض اوقات کسی دینی معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے کے اندر، یہ نتیجہ اس کے لیے کچھ نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے، اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور ملاقات چاہی، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی،
تو اس زمانے میں ازواج مطہرات سے پوچھا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادات کیا ہے، گھر کے معاملات کیا ہیں، تو وہ بتاتی تھیں پردے میں رہ کر کہ آپ کی یہ عبادت اور یہ معاملات۔ تو اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں سے افضل اعلیٰ ہیں، وہ اگر رات کو سوئیں بھی کچھ دیر عبادت کریں تو ان کے لیے تو یہی کافی ہے، لیکن ہمارے لیے تھوڑی کافی ہوگا، ہم تو ایک عام آدمی، تو ہمیں تو پوری رات عبادت کرنی چاہیے۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھئی مجھے یہ جواب ملا ہے کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، مطلب نفلی روزے ترک بھی کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمیں تو ہر روز ہی روزے سے ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں کیا تھا، دینی معاملے کے اندر وہ یہ والا وصف اختیار کر رہے تھے۔ اچھا ایک نے کہا کہ ہمیں تو جنگلات میں نکل جانا چاہیے، یا مجھے جنگلات میں نکل شادی نہیں کریں گے تو ہم، تاکہ آپ جو ٹائم ادھر لگنا ہے وہ اپنے عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو مختلف طرح کی انہوں نے عہد کیے، نہ صرف عہد بلکہ قسمیں اٹھا لی اللہ، کہ رات کو سونا نہیں ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، ایک نے کہ روزہ ہی رکھنا ہے تو یہ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ وہ اس نے کہا کہ نکاح نہیں کرنا تو ان کاموں میں عبادت میں مشغول رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو پھر آپ نے ان سے جب وہ پوچھا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم اسے حرام نہ کرو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ کیا بات، تو یہاں پر بھی دیکھیں ہمیں میانہ روی اور حد سے نہ بڑھنے کے حوالے سے ایک درس اور پیغام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورے احکامات سے پھر آگاہ فرمایا، ان کی تربیت فرمائی کہ دیکھو میری سنت وہ رات کو آرام کرنا بھی ہے اور عبادت کرنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، نفلی روزے رکھنا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح میں نے بھی کیے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو فرمایا جو میری سنت پر ہے وہ میرے طریقے پر ہے، اور جو اس پر نہیں ہے تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ ایک خاص انہیں پیغام اور درس دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا کہ اسلام میں دین کے حوالے سے بھی یہ رہبانیت نہیں ہے اس طرح کی کہ آدمی کہے کہ صرف میں اس طرف نکل جانا ہے تو میں نے دنیا کا کوئی معاملہ نہیں سوچنا۔ ہم بعض اوقات جب اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مولانا لوگ ہیں وہ دین کی بتائیں گے نا ہمیں، وہ یہی کہیں گے کہ آپ مسجد کی بات کریں یا آپ نماز کی کریں، روزے کی کریں، تسبیحات کی کریں، دیگر ان چیزوں کی، بالکل ہو، لیکن دین ہمارا قطعاً یہ نہیں بیان کرتا کہ آپ نماز روزہ یا ان چیزوں کو تو آپ عمل کریں اور دنیاوی طور پر آپ ایسے کمزور ہو جائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، یا آپ کے اپنے بچوں کو ایسا کر دیا کہ کل کو معاذ اللہ ان کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلانے والے بن گئے، تو دین اسے قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کے۔ ہمیں دین نے ترغیب بھی دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، مال کما کر بھی دکھایا، تجارت کر کے بھی دکھائی، آپ نے تجارت کے اصول بھی بیان کیے، رزق حلال کے طلب کرنے پر فضیلتیں بھی بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے، نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو فرمایا رزق حلال کے اندر، یعنی رزق کے اندر جب آدمی غم زدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی حالات سے لوگ آ جاتے ہیں، تنگی میں آ جاتے ہیں، تو ایک دل میں ظاہر تکلیف تو پہنچتی، صبح سے دکان پہ آیا کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا، کوئی ڈیل ہی نہیں کسی سے بن پائی، اتنوں کو فون کیے، رابطہ کیا، جس کے جو بھی کام ہے، چاہے پراپرٹی کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی اور کمیشن ایجنٹ ہے، کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی دیگر اپنی فیکٹریاں چلا رہا ہے، لیکن جب حالات تھوڑے ڈاؤن ہوتے تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا رزق کی طلب کے اندر، اس کی تلاش میں جو دل کے اندر یہ غم پیدا ہوتا ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ، اس پر یہ گناہ معاف۔ کیسا کرم ہے، کیسا یعنی کرم ہے، یہ دل جو غمگین ہوا اس کا کہ یہ مجھے مال نہیں ملا، اس طلب میں مجھے حاصل نہیں ہوا، اس پر بھی اللہ اور وہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا جو نماز سے بھی نہیں معاف ہوتے اور حج اور عمرے سے بھی نہیں میرا معاف خیال ہے ناظرین کرام میں سے کئی لوگ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے تو کہ اس غم سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا لیکن بڑا اب وہی کرم نا ہے اللہ کہ تعالیٰ۔ آدمی یہ والی غم تکلیف اس طرح توجہ یہ رکھے، یہ اللہ کی مشیت ہے، رب تعالیٰ نے رزق تو عطا فرمانا ہے جتنا میرا مقدر ہے اور وہ ملے گا،
اور باقی نہیں ملنے پر اللہ مجھے محروم نہیں کر رہا، اپنی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، یہ اور بہت بلکہ بڑا میرے دلاسا ہے، گناہوں کو بالکل وہ بہت بڑا معاف دلاسا فرما رہا ہے، کبھی کبھی ختم انسان فرما رہا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے رزق حلال کے معاملے میں کہ کما رہا ہوتا ہے، کبھی یہ خیالات بھی آتے ہیں کہ یار اگر میں جھوٹ بولتا تو بکری زیادہ ہو جاتی، جی ہاں، تو یہ جو صبر ہے، یہ غم ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی ڈھارس ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان رہتے ہیں رزق حلال کے معاملے میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کرے، واہ، اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے غلام آزاد کرائے، اور ایک وہ جسے تو مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ، ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کماتے ہیں، اس روپے کو جو آپ اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا۔ تو کمانا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، اور 4 جگہ مال خرچ کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں ذکر ہوئی۔ ایک فضیلت راہ خدا میں خرچ کرنا، دوسرا غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا، مسکین پر خرچ کرنا، اور نمبر 4 اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ تو یہ چاروں جگہیں بڑی فضیلت والی ہے، لیکن حدیث میں بیان کیا گیا سب سے زیادہ فضیلت اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کی۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں اپنا؟ انیس بھائی، یقیناً گھر والوں پر خرچ وہ کرے گا، اس فضیلت کا حقدار وہ بندہ بنے گا جس نے حلال مال کمایا اور اس کے پاس ہے اور پھر وہ خرچ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو نکما نکھٹو رہنے والا شخص ہے، یا محنت سے جی چرانے والا شخص ہے، یا کمانے سے محنت کر کے مال حاصل کرنے سے جو آدمی کترانے والا شخص ہے، تو وہ اس فضیلت کا کم از کم حقدار نہیں بن سکتا، نہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے حلال کمانے کھلانے پر ہی یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی، اور اس کے لیے اسے محنت مشقت کرنا پڑے گی۔ اور بعض اوقات جو ہے محنت مشقت کے بھی مختلف انداز ہیں، ایسا نہیں کہ ہر بار پسینے سے شرابور ہو جائے تو وہی محنت مشقت ہے، بلکہ بندے کے کام کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض کام جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جسمانی طور پر بندے کو تھکا دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ذہنی طور پر تھکاوٹ کا باعث اور ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا مطلب جان جوکھوں والا کام کرے تبھی وہ فضیلت کا حقدار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار وہ ایک نوجوان جو بڑی آؤ بھگت کر رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا اپنے جو ہے وہ محنت مشقت کے حوالے سے، تو بعض صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شخص، یہ نوجوان جو ہے یہ عبادت کے اندر وقت گزارتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ محنت کرنا، یہ مشقت اٹھانا اس لیے ہے کہ یہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سوال کرنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے، والدین جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ عبادت کے اندر ہے۔ تو اس پر حسرت نہ کرو کہ یہ جہاد پر جاتا اور یہ دین کے لیے تگ و دو کرتا، پھر ہی یہ عبادت کا مستحق قرار پاتا۔ فرمایا یہ اگر اس انداز میں محنت کر رہا ہے تب بھی یہ اجر اور ثواب کا مستحق ہے۔ ہاں جی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ احادیث، یہ روایات ہمیں ڈھارس بندھاتی ہیں اور مسلمان کو بتاتی ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اس کا کام یہ نہیں کہ وہ محنت سے جی چرائے، مشقت سے جی چرائے، دوسروں پر، گھر والوں پر یا معاشرے پر بوجھ بن جائے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو بھکاری کی جو مذمت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام نے ایسے لوگوں کی کہ جو معاشرے پر بوجھ بن رہے ہیں، یعنی وہ کما کر کھا سکتا ہے لیکن اس نے پیشہ ور جو بھکاری ہیں ان کو جو دینے کی مذمت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسلام نے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں مددگار، اس کی جو ہے وہ ہیلپ کر کے اس کو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے محنت مشقت کا ذہن دیا، ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، اور پھر کلہاڑی اور رسی دے کر فرمایا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی کتنی واضح تعلیمات ہیں کہ آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ جی یہ مجھے مل رہا ہے، یہاں سے میں تو کھاتا رہوں گا اور بس میرا نظام چلتا رہے گا،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محنت اور مشقت کا ذہن دیا اور عملاً جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی. فرمایا یہ بھیکاری پنے کا، مانگنے کا جو ہے داغ اور نشان، سوال کا، اس کی مذمت بیان فرمائی. فرمایا یہ قیامت کے دن تمہاری پیشانی پر نہ ہو. تو یہ چیزیں ہمیں مسلمانوں کو تو ویسے ہی ممتاز کر رہی ہیں کہ ایک بندہ مومن جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا انداز زندگی یہ ہونا چاہیے. اسے تو یہ چاہیے کہ وہ جو خرچ کرنے کی فضیلت ہے اس کو وہ پانے والا بنے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جو اپنے بچوں کو لقمہ کھلاتا ہے اللہ کریم اس پر بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب وہ صدقے کا ثواب کیسے پائے گا؟ جب پہلے محنت کر کے مشقت کر کے اس کو وہ حاصل کرے گا اور پھر وہ اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے. اس کے اندر بھی کتنی پیاری ترغیب ہے. یعنی ایک وہ یوں کہہ لیں کہ رغبت بھی دلائی جا رہی ہے. خرچ تو کرنا تھا، ذمہ داری تو تھی، لیکن اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو عبادت اور اجر اور ثواب سمجھ کے کرے کہ میں جو مال کما کر اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں کہیں اور خرچ کرتا تب بھی اجر و ثواب ہوتا. لیکن شریعت میں کس قدر آسانی اور کتنی بندے کی اس میں رغبت ہے کہ جو بچوں کو کھلا رہا اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، بلکہ افضل ترین صدقہ کہا گیا اس کو. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ جیسے فرما رہے تھے کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور میانہ روی ہونی چاہیے، ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے. تو کتنا مال کمانا فرض ہے؟ یعنی کہ اب پورے دن مال کمانے میں ہی لگے رہے. اب جیسے ہماری گفتگو سے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ محنتی بنیں، کاروبار کریں، مال کمائیں، لگے رہیں. دیکھیں مال جو کمانا ہے نا، مال کمانا فی نفسی ہی یہ برا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی مذمت اس طور پر نہیں ہے کہ جب آدمی اس کمائی کے حق ادا کرتا رہے. یعنی آپ نے جتنا کمایا اس کمانے پر آپ نے اس کے جو بھی حقوق اللہ کی طرف سے لازم اس پر آتے ہیں، زکوٰۃ کے، اس سے پہلے اس کے کمانے کے ذرائع کے اعتبار سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ شامل ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی اور نافرمانی والی چیز ہے. وہ ذریعہ آپ نے حلال اختیار کیا، کمایا، جتنا بھی کماتے جا رہے، اس کی کوئی ممانت اس طور پر نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یہ گناہ کے اندر پڑ گیا یا اس نے نافرمانی کر لی. گناہ کے ہم صحابہ کرام نے مردوان کو دیکھے تو بڑے بڑے امیر صحابہ بھی تھے کہ جن کے ہم تذکرے سنتے ہیں، یعنی ان کے پاس تو مال تھا ہی نہ، اور ایسے سے بھی تھے کہ جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جنہیں ہم کہتے ہیں مٹی پکڑیں اور سونا بن جائیں. صحابہ کرام نے مردوان اچھے ذہین، فطین، ہوشیار، مال بھی بہت کماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی تھی کہ ایک دن تم مال کمانا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھوں گا، پھر دوسرے دن میں کام پہ جاؤں گا تو تم نے یہاں پہ، تو یہاں کی باتیں میں نے تمہیں سکھانی ہے اور وہاں کا مال ہم نے آدھا کرنا ہے. تو ایسی کوئی ہے مثالیں کہ جو اس طرح کی تجارت کرتے ہو، اس طرح کے جن دین بھی چل رہے اور دنیا کے معاملات بھی چل رہے. تو دین نے دنیا کمانے سے تو کوئی منع نہیں کیا. اگر رزق حلال کی طلب ہے اور رزق حلال کماتا جاتا ہے، اتنا تو آدمی کے لیے فرض ہے کہ جس سے اس کے اور اس کے گھر کا جو گزر بسر ہے، جن کا خرچ ان کے ذمہ لازم ہے، یہ ان کے خرچ کی ادائیگی کرے. کیونکہ بعض انیس بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں نا بچوں کو نکھٹو بنانے والے، تو ہمارے معاشرے میں بعض ایسے شوہروں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جن کے خرچے ان کے ذمہ لازم ہیں وہ بھی نہیں پورے کرتے، وہ بھی اس طرف نہیں. اچھا ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تانا بانا کوئی ایسا ملا کہ کوئی سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات ایک بھائی وہ کوئی خرچ کر دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے، تو یوں آگے سلسلہ وہی بڑھتا رہتا ہے اور وہ اس کے ذمہ لازم ہو چکا ہے. کسی کی بھی مدد کے حوالے سے ہمیں دین نے ترغیب دی ہے مدد کی، لیکن کسی کی مدد کریں، کسی کو بیکاری نہ بنائیں. یہ کئی مالداروں کے لیے بھی یہ بات سیکھنی چاہیے انہیں کہ آپ کچھ جو ہے ہماری چونکہ مسجد کے پاس ایک کمپیوٹر مارکیٹ ہے، لیپ ٹاپ مارکیٹ ہے. میرے پاس ایک آدمی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکا جاب کرتا تھا، 35,000 روپے سیلری لیتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، سیلری لے رہا ہے، کر رہا ہے، آتا تھا ٹائم پہ، سب معاملات کرتا تھا، لیکن اس نے ایسے کسی کو کچھ اپنی ایسی مجبوریاں بتائیں، یہ وہ بتائی، تو کسی ایک پارٹی نے اسے اٹھا کر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی. اب بتائیں وہ 35,000 کی جاب کرے گا؟ بولے اگلے دن ہی چھوڑ گیا. یہ راز اس کو کھلا جب وہ 5-6 مہینے بعد اسی پارٹی نے اسی بندے سے رابطہ کیا کہ یار وہ لڑکا کہاں گیا، تو وہ کہاں ہے یہ وہ، تو بولے یار وہ جاب چھوڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بولے وہ تو اتنا مجبور آدمی تھا، کیوں جاب چھوڑ گیا؟
تو پھر اس نے بتایا تو بولے وہ آپ کی کوشش ہی تھی کہ آپ نے یہ چھڑوا دیا اس کو. تاحال اس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ کئی لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ رابطے کر کے اب وہ ایک طرح کا بھیگی مانگ رہے ہیں, مطلب ان سے مانگ رہے اسی ہیں. طرح معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ سسرال والے داماد کو جو ہے نکما بنا دیتے ہیں. اب جناب 6 مہینے کا جو ہے نا خرچہ دے رہے ہیں, تو جناب وہ جہیز وہیز تو دے رہے ہوتے ہیں, 6 ماہ کے خرچے دے رہے ہیں, کیا کیا دے رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ اسے نکما ہی بن جانا ہے, اسے کیوں کمانا ہے جب جو ہے سسرال سے سارا پورا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نکمے مومن کو پسند نہیں فرماتا. مفتی صاحب ایک سبب تو یہ ہو گیا, اس میں ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول چننے کو ملے. ایک سبب تو یہ ہو گیا نکما پن, اور اپنے بچوں کو نکما بنانا, خود نکما بن جانا, کام نہ کرنا, محنت سے جی چرانا, یہاں تک کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات ایک نہیں ہو پاتے ہیں. اچھا ایک وجہ روحانی وجہ اگر دیکھیں تو وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم حیران ہوتے ہیں 2 لاکھ کما رہے ہیں, 3 لاکھ کما رہے ہیں, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ توجہ اسی طرف جاتی ہے کہ یقیناً اس میں بے برکتی ہے. میں کما تو رہا ہوں, یعنی ایک فیملی ہم دیکھتے ہیں 40,000 میں بھی خوش ہے, 30,000 میں بھی خوش ہے, بہترین رہ رہے ہیں, اور ایک فیملی دیکھتے ہیں کہ اچھا سب پہ یہ قاعدہ ظاہر ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھ سکتے, لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ بے برکتی تو نہیں ہے, یعنی روحانی وجہ اس کی یہ تو نہیں ہے کہ شاید ہم حلال رزق نہیں کما رہے, حرام کی آمیزش ہے جس سے بے برکتی ہو رہی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ بالکل ایسا ہی انیس بھائی, جو بندہ یعنی چاہیے تو یہ دراصل مومن تو بیدار مغز ہوتا ہے. جب وہ کما رہا ہے تو پھر وہ اس بات پر بھی نظر رکھے کہ جو میرے پاس مال آ رہا ہے یہ کس طریقے سے رہا ہے. جو طریقہ کار شریعت نے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے, حلال طریقے سے کمانا بندے پر لازم ہے, پہلے تو اسی کو دیکھے. اور مال حلال جو ہے وہ یقیناً جب وہ حلال ہے تو پھر وہ برکت والا بھی ہے, اور جب اس کے اندر سے وہ یوں کہہ لیں کہ حرام اگر مل گیا اس کے اندر, یا وہ سارے کا سارا ہی کسی حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے, تو پھر نہ وہ سکون لے کر آئے گا, نہ وہ عبادت میں اطمینان پیدا کرنے دے گا. بلکہ جب ظاہر سی بات ہے ایک غلط چیز ہے تو پھر اس کے اثرات بھی ہیں. حلال کے اپنے اثرات ہیں کہ جب بندہ حلال کھاتا ہے تو پھر اسے عبادت میں روحانیت نصیب ہو رہی ہے, اس کی روح طاقتور ہو رہی ہے. اور جب اس کے برعکس معاملہ ہو, اس کے الٹ ہو معاملہ, جب وہ حرام پر پرورش پا رہا ہے تو پھر وہ کیفیت ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک شخص کے بارے میں عرض کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم یہ شخص پکار رہا ہے تجھے, حالت اس کی جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں, ایسا کہ کوئی شخص دیکھے تو اسے ترس آئے, تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اگر یوں ہی مانگتے مانگتے مر بھی جائے پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس کی جو پرورش ہے وہ حرام پر ہوئی ہے. تو حرام کی جو نحوستیں ہیں وہ علیحدہ ہیں, یعنی ایک تو اس کا وبال وہ تو جدا ہے کہ جو کما رہا ہے اس اعتبار سے, اور دوسرا وہ جو نافرمانی, بعض ظاہر سی بات ہے جب وہ چیز ایک بے برکتی والی ہے اور حرام پر مشتمل ہے تو پھر وہ عبادت سے بھی بندے کو دور کرنے کا سبب بن رہی ہے, پھر سرکشی پیدا ہوگی. پھر جب اولاد کو وہ آدمی حرام کھلائے گا تو پھر اولاد, جب اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کمایا ہے نا تو اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی. پھر یہ اس سے یہ توقع نہ رکھے کہ میں کھلا بھی رہا ہوں, پلا بھی رہا ہوں, جی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں, آسائشیں بھی دے رہا ہوں اولاد کو, لیکن اس کے باوجود مجھے اولاد کی طرف سے چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, میری بات نہیں مانتے, مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا. تو ایسے بندے کو چاہیے وہ اسباب پر غور کرے. مال تو کما رہا ہے, کھلا تو رہا ہے, انداز کیا اختیار کیا ہوا ہے, کیا وہ درست ہے یا وہ بے برکتی کا پیسہ ہے, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ناجائز, کسی کی فلیٹ پر قبضہ کر لیا, کسی کا مال جو ہے وہ آپ نے دبا لیا, دینا تھا واپس کرنا تھا لیکن نہیں دیا, اور اس سے آپ پھل پھول رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اور اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ مال مجھے سکون دے گا, ہرگز نہیں دے گا. جب بندے کا ذہن ہو کہ مجھے حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف میں نے جانا ہے تو پھر اللہ کریم اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ کسی کا غصب کیا ہوا مال, رشوت کا مال, سود کا مال, آپ کسی کو تکلیف میں ڈال کے مال لے کر کس طرح سکون سے رہ سکتے ہیں. تو دیکھا یہی گیا ہے کہ مال آ بھی گیا تو ایسے لوگ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں, ہاسپٹل میں دینا پڑ گیا, عدالتوں میں دینا پڑ گیا, جیل خانے میں, یہاں وہاں. بے برکتی کی وجہ سے چاہے جتنا کما لے نہ سکون ملے گا نہ اطمینان ملے گا, کیونکہ پیسوں سے سکون نہیں ملتا.
اور آدمی کماتے کماتے اسی طرح بے سکونی کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ پیسے کسی کام نہیں آتے۔ اچھا، تیسری وجہ پہ اگر ہم غور کریں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اسراف کی عادت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہدف بنا لیتے ہیں پہلے سے کہ یہ خریدنا ہے۔ اب آمدنی ہماری 50,000 اور سوچا ہوا ہے 1 لاکھ والا فون خریدنا ہے، اچھا بلا وجہ، یعنی فون تو 10,000 کے 5,000 کے فون میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ فلاں برانڈ کا خریدنا ہے، جناب کپڑے ہیں فلاں برانڈ کے پہننے ہیں۔ بھئی آدمی اپنی چادر تو دیکھے کتنی ہے، اس حساب سے پاؤں پھیلائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میانہ روی اخراجات میں اختیار نہیں کی جاتی، تو اسی وجہ سے آمدنی اور اخراجات میچ نہیں ہو پاتے۔ جی، اس کی بھی وجہ ہے نا، اس کی آدمی دیکھے کہ وہ کن کی صحبت میں ہے، کہ ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات احساس کمتری یہی پیدا ہوتی رہتی ہے کہ اس کا آدمی کا وہ اپنا معیار ہی ایسا ایک بنا لیتا ہے کہ بھائی میں فلاں آدمی روڈ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک کار گزری، آپ بولیں گے بہت اچھی، اس کے بعد نہیں گزرے گی، ارے یہ تو اس سے بھی ہے، اس کے بعد ایک اس سے یہ، تو یہ کبھی کیا خواہش کسی کی پوری ہو سکتی ہے؟ یعنی جو اچھی سے اچھی بھی لے کر آئے بالفرض، انتہا ہی نہیں ہے۔ جو بائک پہ ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی پہ ہو جاؤں، اچھا گاڑی والا بھی پریشان ہے گاڑی میں بیٹھ کے اے سی چلا کر، کیوں کہ یہ نہیں ہے وہ والی چاہیے، یہ جو ابھی گزری ہے نا یار یہ والی لینی ہے، اچھا وہ بھی پریشانی میں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہے نا، اس کے لیے تو فرمایا ایک وادی بھی مل جائے مال کی تو پھر طلب کرے گا ایک اور، اچھا وہ بھی مل جائے تو پھر کہے گا کہ ایک اور، تو اس کی یہ بھوک وہ قبر کی مٹی پوری کر سکتی، کوئی اور یہ بھوک ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس کے اندر اپنی خواہشات کو اور ان چیزوں کو وہ بڑا ہمیں لمیٹڈ رکھنا ہوگا، اپنی آمدنی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو آسانیاں پیدا کرنا۔ ویسے انیس بھائی، اگر آدمی اپنے اخراجات اور جو اس کی آمدنی ہے اگر اس پر نظر کر لے کہ کس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میری زندگی جو ہے، یعنی ایک ہے کہ مسائل کا شکار نہیں ہوگی، میں اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، اگر اس طرح کا ذہن بنا لے گا تو انشاءاللہ الرحمن بہت آسانی ہوگی۔ اور ہمیں اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کی زندگیوں میں بھی اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، جیسے حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانے کا وقت تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، تو آپ نے جو ہے نا ہمارے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانا کیا تھا؟ روٹی اور نمک جو موجود تھا، یعنی تکلفات میں نہیں پڑے، اور ساتھ میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلف سے منع نہ فرمایا ہوتا نا تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا، جو تھا وہ پیش کر دیا۔ اچھا، اب ہم اپنے اعتبار سے غور کریں کہ ہمارے ہاں اگر جب کبھی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کوئی مہمان آ گیا اچانک سے، گھر میں جو کھانا ہم نے پکایا ہے، کیا ہم اس ایک تو مہمان بھی جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ اس کے مزاج پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کیا جو میں نے دال سبزی اپنے بچوں کو کھلائی ہے وہ میں اس مہمان کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں؟ بعض اوقات ان کا مزاج ایسا، ارے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں آیا تو مجھے دال روٹی پہ ٹرکھا دیا، حالانکہ اپنے بچوں کو وہ یہی کھلا چکا ہے۔ اس پر بھی جو آنے والا اس کو بھی اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے یہ پورا پروگرام سنا آمدنی کے بارے میں اور اخراجات کے بارے میں۔ آمدنی اور اخراجات ایک ہی صورت میں سیٹ ہو سکتی ہے کہ اپنا گھر کا بجٹ بنائیں، بجٹ ضرور بنائیں کہ کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچہ کرنا ہے، اس میں اپنے گھر والوں کو بھی ملائے، گھر والوں کے ساتھ مشورہ کریں کہ بھئی میری اتنی آمدنی ہے، اسی کے اندر ہمیں پورا مہینہ گزارنا ہے، اور کچھ پیسے جو ہے سیونگ منی ضرور رکھے کہ انسان ہے کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اچانک سے کوئی بیماری آ سکتی ہے وغیرہ، اور یہ نہایت یعنی بیوقوفی ہے بہت بڑی کہ انسان کی آمدنی جو ہے کم ہو، وہ اخراجات اس سے بہت زیادہ کی امید رکھ کے بیٹھا ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں سے سوال کرے، اپنی خودداری کو ڈسٹرب کرے، اپنا سر کسی کے سامنے جھکانا، سوال کرنا، جو کہ شریعت میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے، تو کاش ان امور پہ غور کر لیا جائے اور اسراف سے بچا جائے، کوئی فضول خرچے نہ کیے جائیں۔ آپ یقین کریں تھوڑے پیسوں میں بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے، بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم سہیل بھائی سے نعت سنیں گے انشاءاللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں،
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں جو سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں جو سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے پرواہ روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے روا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے۔ آج جس شخصیت کا انشاءاللہ عزوجل عرس کیا جائے گا، میں نے مختصر سا تذکرہ کیا تھا ان کے بارے میں، آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا سنتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر سفر پہ روانہ تھی طائف میں، اور ڈاکوؤں نے اس ماں کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، یہاں تک کہ اس کے ننھے بچوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، وہ اس ننھے بچے کو بھی اٹھا کر لے گئے، اس بچے کو ڈاکوؤں نے جو ہے بازار میں بیچ دیا، اور
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچے کو خریدا. اس بچے کی 8 سال کا بچہ تھا. اس کی عادات اطوار اتنے پسند آئے کہ اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اس بچے کو. پھر وہ بچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور شفقتوں کے سائے تلے پلا بڑا جوان ہوا، یہاں تک کہ غلاموں میں سب سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بچہ ایمان لایا. واہ. اب ایسا ہوا وہ جوان ہو گیا. اس بچے کے والدین کو خبر ہوئی کہ وہ بچہ جو 8 سال کا تھا ہم سے گم ہو گیا تھا، ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار کی کرم کیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا بالکل تمہارا بچہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ضرور لے جائیں، تمہارا بچہ ہے. اور برسوں گزر گئے ہیں. برسوں گزر گئے. اللہ اکبر. کیا شوق ہوگا بچے کے اندر. یعنی عام طور پہ اگر بچے کو پتہ چل جائے اس عمر میں کہ میرے والدین، اور والدین کا کیا شوق ہوگا بچے کے لیے. بہرحال یہ والدین جو ہے بچے کے پاس آئے اور بچے سے پوچھا کہ بھئی اب ہم جو ہے نا تم اتنے عرصے بعد ملے ہو، ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. بچے نے کہا نہیں، میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس چھوڑ کے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. وہ شخصیت جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دست شفقت میں، گھرانہ نبوت میں جس کی پرورش ہوئی، وہ شخصیت جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، صحابی وہ ہیں کہ قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید رضی اللہ. بقیہ صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں قرآن نے، سبحان اللہ. لیکن بطور خاص جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ہے کہ ان کے صاحب ہونے کو قرآن نے بیان فرمایا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو ان کے صاحب ہونے کو بیان کیا. اچھا، اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آیات مبارکہ کا نزول ہوا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس پر بھی آیات مبارکہ کا نزول ہوا. تو یوں صحابہ کی تو شانیں بیان ہوئیں کئی مقامات پہ، لیکن نام کا شرف حضرت زید کو ملا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم نیاز کریں گے انشاءاللہ عز و جل اور اس کے بعد فاتحہ ہوگی انشاءاللہ. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. انشاءاللہ عز و جل سہیل بھائی فاتحہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا کریم یا رحیم اے مالک و مولا، اس فاتح نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے توسل طفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ، اور بالخصوص سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت، محبت، اطاعت، فرما برداری، یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما. ایسی محبت عطا فرما، اطاعت فرما برداری عطا فرما. یا اللہ اس نیاز کا ثواب تمام اولیاء صالحین کاملین، بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع اولیاء صالحین کاملین، جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اور ہم سب کے مرحومین، جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں، سب کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. اس گھر میں اپنی خاص رحمت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.